نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفٹ اینڈ اس، آیت نمبر 64 سے 70 تک سب سے پہلے روٹ ورڈز کے ساتھ میں ان آیات کا انالیسس کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول کوئی رسول، الا لیطاع باذن اللہ مگر یہ کہ وہ اطاعت کیا جائے اللہ کے اذن کے ساتھ، یعنی اس رسول کے کو بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اور اللہ کے اذن سے، کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس کی اطاعت کرنا، نہ کہ یہ اس رسول کا خود حکم ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر بے شک وہ اِذْ ظَلَمُوا جب انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پر، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے ساتھ غلط کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، جاؤکا، اور وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، پھر وہ بخشش مانگتے ہیں آپ سے، یعنی وہ آپ سے ایکسکیوز کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ بھی کرنے لگتے ہیں۔ واستغفر لہم، تو کیا فرمایا کہ بخشش مانگتے ہیں، وہ آپ کے پاس آ کے بخشش مانگتے ہیں تو آپ کیا کیجئے؟ ان کے لیے بھی بخشش مانگیے۔ بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے رسول جتنے بھی تھے انبیاء، جب ان لوگوں کے پاس واپس آتے ہیں لوگ تائب ہو کر، ان کے فالوورز یا ان کی امت جب ان کے پاس آتی ہے بخشش مانگنے کے لیے کہ ہمارے لیے اللہ سے توبہ کر لیجئے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ لیجئے، تو اس وقت میں یہ رسول کیا کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے بہاف پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ بھی لکھا ہے نا ان کے لیے رسول بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں کریں گے۔ وہ بخشش مانگتے ہیں اللہ سے، فاستغفر اللہ، یہ پہلے آیا ہے فاستغفر اللہ، یعنی آپ کو پہلے بخشش مانگنی ہے اور پھر آپ کو دوسروں سے کہنا ہے، یا جیسے یہاں پہ اس آیت میں رسول سے کہنے کا ذکر ہے۔ لوجد اللہ، البتہ وہ پاتے ہیں اللہ کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تواب الرحیمات، بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ اللہ کو قبول کرنے والا پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر سکتا ہے۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کی ذمہ داری، یہ اس کی منشا، یہ اس کی مشیت کہ وہ توبہ قبول کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں یہ لکھا ہے آیت کے اعتبار سے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اسی لیے ہم کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے گا۔ فلا وربک، بس نہیں ہے قسم، یہ جو واو ہے یہاں پہ واو قسمیہ ہے، یعنی قسم کھانے کے لیے استعمال ہوا ہے، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، نہیں وہ مومن ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک، وہ منصف بنائیں آپ کو، وہ حکم بنائیں آپ کو، ٹھیک ہے، وہ فیصلہ کرنے والا بنائیں آپ کو، فیما شجر بینہم، اس معاملے میں جو اختلاف ہوا ان کے درمیان۔ شجرہ جو ہے یہ جیسے شجر پیڑ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پیڑ کی بھی چونکہ برانچز ہوتی ہیں، اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں اور وہ آپس میں ٹکراتی ہیں، تو اس کے اعتبار سے اس کا معنی لیا گیا ہے اختلاف ہونا، یعنی ان کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ اس میں آپ کو منصف بنائیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ نہ پائیں، لا یجدو وجدہ یجدو سے بنا ہے یہ، پانا کسی چیز کو، فی انفسہم یعنی اپنے نفسوں میں محسوس کرتے ہیں کوئی تنگی، وہ ایسا محسوس نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لا یجدو لکھا ہے یہاں پہ، یعنی وہ اپنے نفسوں میں تنگی محسوس نہیں کرتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فیصلہ کر کے دیتے ہیں ان کے درمیان، جو ان کے بیچ میں اختلاف ہوا تھا، مما قضیتا، اس سے جو فیصلہ کریں آپ، وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، اور وہ تسلیم کر لیتے ہیں پوری طرح، یعنی سوال نہیں اٹھاتے کہ آپ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، وہ جیسے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں اس کو وہ ایز اٹ از قبول کر لیتے ہیں بنا کسی شکایت کے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر بے شک ہم لکھ دیتے ہم ان پر، ان اقتلوا انفسکم، کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو، او اخرجوا من دیارکم، یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوہ، نہ وہ کرتے اسے، یعنی ابھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ کو منصف بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، سنتوں کو فالو کرنے کو کہا جا رہا ہے، ان سے یہ کام نہیں ہوتا۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو یہ حکم دے دیتا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو،
جنگ پہ جاؤ، جہاد کرو یا ہجرت کرو، تو آپ دیکھتے کہ یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے، یعنی ان سے یہ چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو رہا اور یہ بڑے کام اللہ تعالیٰ ان کو دیتے تو یہ بھی نہیں کر پاتے. اللہ قلیل منہم، تھوڑے ان میں سے، صرف تھوڑے لوگ ہی کام کر پاتے ہیں، صرف تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ، اگر وہ کرتے جو نصیحت کیے جاتے ہیں، جیسا آپ کو کہا گیا ہے اگر آپ نے ویسا ہی کیا ہوتا جس کی، لکان خیر لہم، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، واشد تثبیتا، اور زیادہ شدید ثابت قدمی میں. جیسا حکم آیا ہے ویسا مان لیتے تو یہ آپ کے حق میں ہی بہتر تھا اور آپ کو اس سے ثابت قدمی نصیب ہوتی دین میں. کیونکہ دین میں ثابت قدمی نصیب ہونا اس ماحول میں بھی یا مشکل سے مشکل حالات میں بھی اگر آپ ڈٹے ہوئے ہیں دین پہ، ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ کے قدم اگر نہیں ہل رہے تو اس کی کیا وجہ ہے، کس طرح یہ ثبات حاصل ہوتا ہے، اس کی اس آیت میں تفصیل بتا دی گئی ہے. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تب اللہ تعالیٰ انہیں اس ثابت قدمی کے نتیجے میں کیا دیتا، اجرن عظیم، بہت بڑا اجر، اور ساتھ ہی وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اس کو ہدایت بھی ملتی سیدھے راستے کی طرف. جیسے ہم ہدایت کا سوال کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر آپ ثابت قدمی دکھائیں گے تو آپ کو اجر بھی ملے گا اور آپ کو ہدایت بھی ملے گی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہی لوگ ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جن پہ اللہ نے انعام کیا. کہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نتیجے میں آپ کو اور ہمیں کیا حاصل ہوگا، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ہمیں ان کی رفاقت حاصل ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، اور صالحین، یعنی یہ لوگ آپ کے دوست ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ بطور ساتھی. رفیق ساتھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوست کے لیے. تو یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں آپ کے. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. وکفی باللہ علیما، کافی ہے اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے. تفسیر دیکھیے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن کے ساتھ. یہاں پر رسول کی آمد کی وجہ بتائی گئی ہے کہ رسول صرف اس لیے نہیں آتا کہ لوگ اس کے عقیدت مند ہو جائیں، رسول کو ہی سب کچھ مان لیں، نعتیں پڑھ پڑھ کر خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے، بلکہ رسول کی آمد کی وجہ کیا ہے کہ وہ زندگی جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں. اچھی طرح زندگی کیسے جی جاتی ہے، اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے اور کیسے اس پر عمل کیا جاتا ہے. تو ہمیں رسول اطاعت کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اس کو فالو کر کے اپنے رب کو راضی کر سکیں، نہ کہ یہ ہم اس رسول کے ہی ہو کے رہ جائیں اور اسے نعوذ باللہ خدائی کا درجہ دے دیں. اور ہم لوگوں کا کیا عمل ہے کہ ہم سنتوں پر عمل نہیں کرتے لیکن عقیدت کے دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہمیں عشق رسول ہے، ہم رسول اللہ کے لیے قربان ہو جائیں گے، ہم جلوس نکالیں گے، ہم ساری چیزیں کریں گے، لیکن جو آپ کی زندگی کا طریقہ تھا، جیسے آپ نے اپنی لائف کے سارے سال گزارے ہیں، اس کو ہم سامنے نہیں رکھتے، ان سنتوں پر ہم عمل نہیں کرتے. گنی چنی سنتیں ہمیں پتہ ہیں کہ آپ نے سیرت پڑھی ہوگی تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلو، لائف کے جتنے بھی سچویشنز ہوئی ہیں، آپ نے ان کو کیسے ہینڈل کیا، صبر کے ساتھ میں، بہادری کے ساتھ میں، وہ ساری چیزیں اسوہ رسول ہیں. نہ کہ کچھ سنتیں جیسے مسواک کرنے کو سنت کہہ دیا، سیدھے ہاتھ سے کھانے کو سنت کہہ دیا. بے شک یہ بھی سنتیں ہیں، لیکن بڑی سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے تھے. لیکن ہمارے اخلاق کیسے ہیں ہم سب جانتے ہیں. ہم سب اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ میں فالو کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم آپ کی رائے کو پیچھے رکھیں اور اپنے نفس کی اتباع کریں تو پھر ہم مسلمان ہی کہلانے کے لائق نہیں ہیں. کہ ہم مسلم ہے ہی نہیں، ہم اپنی نفس کو، اپنے خواہشات کو اوپر رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں اسی طرح کرنا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے ایک اور ریزن کہ ہر رسول کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بات مانیں، اچھی باتیں اس سے سیکھیں. لیکن ایسا ہوا ہی نہیں، پر اس کے باوجود اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ اب تو میں رسول کو بھیجوں گا ہی نہیں، اب میں رسولوں کو بھیجنا بند کر دیتا ہوں، کیونکہ لوگ منمانی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ رسولوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، ان کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں. کہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ ختم نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم سب پر کہ اس نے ہر دور میں رسول بھیجے.
جبکہ وہ جانتا تھا کہ رسولوں کے ساتھ میں کیا کیا ہوا، انبیاء کے ساتھ میں کیا کچھ ہوا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی اپنے ساتھ اگر وہ غلط کر لیتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کر دیتے ہیں، کہ اس کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، تو اور اس کے بعد اگر وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس لیے کہ وہ بخشش مانگے اللہ سے، ٹھیک ہے، اور رسول ان کے لیے بخشش مانگے، یعنی وہ بھی توبہ کرتے ہیں غلطی کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس دور کے رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں، تو نتیجتاً وہ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پاتے ہیں اور بہت رحم کرنے والا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لیے تھا. ٹھیک ہے. اب اگر ہمیں ریئلائزیشن ہوتا ہے، ہم واپس پلٹ آتے ہیں، اب ہمارے سامنے تو نبی نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور بخشش مانگنی ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ ہماری توبہ قبول ہوگی انشاءاللہ. جتنی خالص توبہ ہوگی اتنا زیادہ اس کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو یہاں اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ ان کی اطاعت ہو، کہ لوگوں نے رسولوں کو ان کا مقام ہی نہ دیا بلکہ طاغوت کے پاس چلے گئے. پھر دوسرا کہ رسول اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے نکالیں، ان کو حل دیں، جس مصیبت میں وہ پھنس گئے ہیں یا شریعتوں کو اپنے اوپر ہارڈ کر لیا ہے اس سے وہ نکالیں، ان کو آسانی کی طرف لے کر آئیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کہ پہلے جب وہ طاغوت کے پاس چلے جایا کرتے تھے، اس چیز سے بھی ان کو روکا گیا، ریورس ایکشن کرنے کو کہا گیا کہ اب آپ رسول اللہ کے پاس آئیے اور ان سے کہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرے، جو اس سے پہلے ہم نے غلطی کی، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ وہ طاغوت کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں کرنے کے لیے. پھر اللہ سے معافی مانگے اور آپ بھی ان کے لیے معافی مانگے. یعنی کسی کی دعا انسان کو فائدہ دیتی ہے، لیکن اس وقت کہ جب انسان خود بھی مانگے. یہ اس آیت کا لیسن ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ خود تو دعا ہی نہیں کرتے اور آپ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، ہمارے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو بلا بلا کر سپارے پڑھواتے ہیں، تسبیحات پڑھواتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے. ٹھیک ہے. اتنے سپارے پڑھ کے ہم نے اس کو بخش دیے. بخشنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ پہلے اگر اس نے اپنے لیے خود کرنا تھا تو اسے کر کے جانا چاہیے تھا اپنی زندگی میں. اگر اس کے اندر کوئی طلب نہیں تھی، اس نے تیاری نہیں کری، تو آپ کے یہ سپارے پڑھنا اور یہ سب کرنا کیا کام دے گا اس کو؟ انلیس یہ کہ وہ صدقہ جاریہ ہے. جو صدقہ جاریہ کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بالکل انکلوڈڈ ہیں، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں خود اپنے لیے کر کے جانا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ مسلمان بھی ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگے. ٹھیک ہے. مثلاً جیسے یہ ربنا کی دعائیں آتی ہیں، اس کے اندر اے ہمارے رب، تو سب لوگ اس میں کور ہو جاتے ہیں، سارے مومنین، کہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگنی ہوتی ہیں تو وہ بھی فائدہ دیتی ہیں. مومن کی دعا دوسروں کو اور خود اس کو بھی فائدہ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو دعا دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے یہ اس کو بھی عطا کر. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ دوسروں کے لیے بھی آپ دعا کریں. ٹھیک ہے. یعنی اس سے آپ دعا کو روکا نہیں گیا کہ آپ دعا نہ کریں، بالکل کریں، کیونکہ اگر آپ دعا کریں گے اپنے مسلمان بھائی بہن کے لیے تو وہ آپ کے حق میں آٹومیٹکلی قبول ہوگی. تو یہاں سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کسی سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں یا نہیں. اس کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں، دونوں اختلافی رائے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک رائے کے مطابق کسی کو دعا کے لیے نہیں کہنا چاہیے کہ تم میرے لیے دعا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ سوال کرنا ہوا، اور سوال کرنا ناپسندیدہ ہے. سوائے اللہ کے آپ کسی سے سوال نہیں کر سکتے، خواہ وہ دعا ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ صحابہ میں عام طور پر یہ طریقہ نظر نہیں آتا کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کریے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. ٹھیک ہے. لیکن صحابہ آپس میں نہیں کرتے تھے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے کام کرنے چاہیے کہ آٹومیٹکلی لوگوں کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے، نہ کہ یہ کہ ہم بار بار جا کے بولیں اور بار بار پریشرائز کریں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، ہمارے لیے دعا کر دیجیے. ٹھیک ہے. اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا، ایک رائے کے مطابق بتایا گیا. دوسری رائے یہ فرمائی جاتی ہے کہ آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں. مثلاً یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی ان سے دعا کے لیے کہا تھا کہ آپ ابا جان ہمارے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، لیکن یہ پیغمبروں سے کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایسے ہی حضرت اویس قرنی کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس کو پائے اس سے اپنے لیے دعا کروائے. لیکن علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ انہی کے لیے خاص تھا، کیونکہ ایک تربیت دینی تھی مسلمانوں کو کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے، اس کا کتنا بڑا مقام ہے. کہ حضرت اویس قرنی کے بارے میں آپ دیکھیے گا، سرچ کریے گا ان کے بارے میں کہ ان کا کیا قصہ تھا. پھر اس کے بعد دیکھیے، کیونکہ اور کسی سے نہیں کہا گیا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، نہ آپ نے ان سے کبھی کہا.
پھر جو اپنی خوشی سے دعا کرتا ہے تو وہ اس کو ہی فائدہ دیتی ہے، اس لیے دوسروں کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، یہ چیز پسندیدہ بھی ہے، لیکن ڈیمانڈ نہ کریں کہ تم ضرور ضرور میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ اگر آپ سامنے والے سے کہتے ہیں اور وہ حامی بھر لیتا ہے اور پھر وہ نہیں کر پاتا، بھول جاتا ہے، تو نتیجتاً اس کے اوپر اس کا گناہ بھی چڑھ سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے جو کہا تھا وہ نہیں کیا۔ ایسے ہی ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارا سلام اس کو پہنچانا، سلام اس کو دینا، ٹھیک ہے، لیکن اگر سامنے والا بھول گیا یا کسی نے ہم سے کہا اور ہم بھول گئے تو یہ بھی کیا ہوگا، اس چیز کا بھی جو ہے ہمیں اسے احتیاط کرنی چاہیے کہ جو ہم نے کہا ہے وہ ہم نہیں کر پائے، لہٰذا یہ کہہ دیں کہ انشاءاللہ موقع لگا تو ہم کہہ دیں گے، اس طرح سے سمجھے، مطلب بات کو سمجھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی دھیان رکھنے کا حکم ہے کہ آپ کی زبان سے جو بھی نکل رہا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ نے کہہ تو دیا لیکن آپ نے وہ کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ایسا تم کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں، تو اس چیز کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے انشاءاللہ۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس نہیں ہے قسم تیرے رب کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان والے یہ ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ یہ منصف بنائیں آپ کو اس معاملے میں جو اختلاف ہو جائے ان کے درمیان، ٹھیک ہے، جیسے میں نے شجرہ کا میننگ بتایا آپ کو کہ برانچز جو ہوتی ہیں جو آپس میں جب ہوا چلتی ہے تو ٹکراتی ہیں، ایسے ہی لوگوں کے درمیان جب اختلاف ہو جاتا ہے، باتیں ٹکرانے لگتی ہیں ایک دوسرے سے، اس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف بنانا ہے، پھر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی نہ پائیں، یعنی فیصلہ تو آپ نے لے لیا، اس کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، میں اسے قبول نہیں کرتا، کہ آپ کے فیصلوں میں آپ کو تنگی نہیں ہونی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جو فیصلہ ہو گیا، یا آپ اس زمانے میں تھے جب صحابہ کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے، اس میں منافقین بھی ہوتے تھے، یہود بھی ہوتے تھے، تو جب آپ نے فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد دل میں کوئی تنگی نہ ہو اور مان جائیں پوری طرح، اسے دل سے قبول کر لیں، ٹھیک ہے۔ قضیدہ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے جھگڑا ختم کرنے کے لیے حتمی فیصلہ کرنا، آپ جو ہے جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک فیصلہ کرتے ہیں تو وہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے، وہ لاسٹ ڈیسیجن ہو گیا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 51 میں بھی آتا ہے کہ بے شک مومنوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، سمعنا و اطعنا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، جو آپ کہتے ہیں وہ ہم مانیں گے۔ اس آیت کے پیچھے ایکچولی ایک واقعہ ہے، اس کے شان نزول یہ بتایا جاتا ہے، ابن کثیر میں آتا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کا اور ان کے اور ایک آدمی کے درمیان جو تھا جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، کھیتی کو پانی لگانے کے معاملے میں، کہ ان کو کھیتی کے بیچ میں جب پانی ڈالنا ہوتا تھا اس کے درمیان ان کے بیچ میں آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا، وہ معاملہ بارگاہ رسالت میں لے کر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ فرمایا تو وہ حضرت زبیر بن عوام کے حق میں تھا۔ اب دیکھیے وہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اس پر سامنے والے آدمی نے جو فریق تھا وہ صحابی میں سے، انہوں نے کیا کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایک طعنے کی فارم میں فرمایا کہ یہ تو آپ کے پھپھی زاد بھائی ہیں اسی لیے آپ انہی کے حق میں فیصلہ کریں گے، کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو آپ نے فیصلہ کر دیا اب اس کے بیچ میں آپ کو تنگی نہیں ہونی چاہیے، آپ کسی کی سائیڈ نہیں لیا کرتے تھے، آپ نعوذ باللہ غلط فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے صرف اس بیسس پر کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کے بیٹا بیٹی یا آپ کے خاندان میں سے ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا، جو چوری کی سزا ہے، یعنی آپ نے اس بات تک کا خیال رکھا، تو اسی لیے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس کرنا تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ جب سنت سامنے آ جائے، قرآن کا حکم آ جائے، پھر آپ سوچیں کہ نہیں ہم فالو نہیں کر سکتے، آج کل کے ٹائم میں نہیں ہوگا، بہت مشکل ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایمان جو ہے ہمارے اندر سے نکل سکتا ہے، تو جب بھی مسلمانوں میں بھی جھگڑا ہو ان کا فیصلہ اپنا جو کروانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حدیث مبارکہ سے، پھر اس کو وہ مان لیں، اس کے بعد یہ نہ سوچیں کہ نہیں ہم اس فیصلے کو مانتے نہیں ہیں، ہم دوسرے عالم دین کے پاس جائیں گے، اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس کا تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی آپ کے فیصلے جو تھے وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوں یا نہ ہوں، آپ کو ان کو دل سے ماننا ہے، اگر آپ نہیں مانتے تو آپ ایمان سے ہی خالی ہو جاتے ہیں، اور آپ کے بعد حدیث پر عمل کرنا خصوصاً اختلافی معاملات میں یہی ایک واحد وجہ ہے جو فرقہ بازی کو ختم کر سکتی ہے، اور پھر اس معاملے پر آپ کو راضی بھی ہونا ہے کہ آپ کو اس کے بعد تنگی بھی محسوس نہیں کرنی۔ اگر آپ کو سنت کی کوئی بات پتہ چلتی ہے
کوئی چیز یا کوئی قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا کوئی عمل سے ثابت شدہ بات ہوتی ہے، اس کو سن کر اگر ہمارے دل میں تنگی ہو رہی ہے، اس بات کا ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نوٹ کر لیں کہ کیا کوئی ایسا حکم یا ایسی حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے جو سن کر ہمیں تنگی ہوتی ہے اور ہم اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتیں دی ہیں، حدیث مبارکہ میں ہم رخصتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، جیسے قصر کی نماز ہو گئی، یا پھر تیمم کرنا ہو گیا، سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بس اللہ کا حکم ماننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے. ہر موقع پر انسان کا ایمان یا انسان کی باڈی کے اندر پاور اتنی نہیں ہوتی، اس کی ول پاور اتنی نہیں ہوتی ہے. ہمیں ان رخصتوں کو بھی قبول کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم پوری نماز پڑھیں گے، ہم چاہے سفر میں بھی ہوں، ہم بہت متقی ہیں، ہم روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے سفر کی حالت میں بھی. اگر آپ کو رخصت ملی ہے تو اسے قبول کریں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کریں جیسے اس کے احکامات کو قبول کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی خوش ہوتا ہے کہ جو اس نے ریلیکسیشن رکھی ہے وہ بھی آپ اتنے ہی خوشی سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں جتنی خوشی سے اس کے باقی احکامات فالو کرتے ہیں. کیونکہ مسلم وہ ہوتا ہے، مسلم وہ اونٹ ہوتا ہے نا جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، جدھر وہ چاہے اسے موڑ دے. جو اللہ کا حکم ہے ہمیں وہ کرنا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ دل میں تنگی محسوس بھی نہ ہو، ایکسیپٹنس بھی ہو، پھر اس کے بعد ہمیں اپنا دماغ نہیں لگانا اس چیز میں جس میں حکم آ گیا ہے. جہاں دیکھیے غور و فکر کی بات ہے، جہاں پہ کہا ہے کہ تم تدبر کرو، غور و فکر کرو، وہاں ضرور کریں. لیکن جہاں شریعت کا رول آ گیا ہے، حکم آپ کے سامنے آ چکا ہے، پھر آپ اس پہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنے ہی کمپلیکسز انسانوں کے درمیان ختم ہوتے جاتے ہیں. پھر انسان اپنے بارے میں نہیں سوچتا، اس کی پرائیورٹی دین ہو جاتی ہے. ہر چیز میں وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اور اگر بے شک ہم لکھ دیتے، یعنی ہم لازم کر دیتے تھے. کتبہ علی مطلب لازم کرنا، فرض کرنا. ٹھیک ہے، کتبہ ہم جانتے ہیں نا لکھنے کے لیے کہتے ہیں، رائٹنگ کے لیے. لیکن جب کتبہ علی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر کوئی فرض کر دی گئی ہے چیز، یعنی آگے جو حکم آ رہا ہے وہ شریعت میں آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے. جیسے ہم نے پیچھے روزوں کے حکم بھی پڑھا نا، اس سے پہلے بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم بے شک فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، یعنی ہجرت کرو، تو نہ کرتے ان میں سے مگر بہت تھوڑے، یعنی بہت کم لوگ ہوتے جو اس حکم کو بجا لاتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتنی سنتیں ہمارے لیے بیان کی، لیکن قتل کا مطالبہ کیا جاتا یا اللہ کی خاطر گھر چھوڑنے کو کہا جاتا، ملک چھوڑنے کو کہا جاتا، یا ایک دوسرے کو مارنے کا حکم دیا جاتا، جہاد میں جانے کا حکم دیا جائے، یہ بولا جائے کہ آپ اپنے فلاں بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو قتل کریے، تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا؟ تو کہا جا رہا ہے کہ تم سے تو چھوٹی چھوٹی سنتوں کو کہا جا رہا ہے، اگر تم سے ایسے مطالبے ہوتے تو کتنے لوگ یہ کام کر پاتے. جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی، ان کے اپنے بھائیوں میں سے، ان کے اپنے قبائل میں سے لوگوں کو قتل کروایا گیا، انہی کے ہاتھوں ان لوگوں کو قتل کروایا گیا. تو یہ اللہ کا حکم تھا، آپ کو اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہے. ان کا یہ حال تھا کہ شریعت کی پابندی سے اگر ذرا سا نقصان کسی کو ہو جائے یا تھوڑی سی تکلیف بھی ہو جاتی ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو ایسے لوگ پھر بڑی قربانی ان سے ہرگز اس کی توقع نہیں کی جا سکتی. وہ لوگ فوراً بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کفر اور نافرمانی کی راہ پہ جا لگتے ہیں. صحابہ کرام ہی ایسے تھے جو ان ساری چیزوں پر پورے کے پورے اترے ہیں. ہم ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں، جنگ بدر میں آپ یہ دیکھیے کہ کسی کا باپ سامنے تھا، کسی کا بھائی سامنے تھا، کسی کا بیٹا تھا، لیکن ان کا کیا عمل تھا؟ انہوں نے دشمن سمجھا دین کا اور ان کو قتل کر دیا، اس پہ جھجکے نہیں. پھر انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اللہ کے دین کے لیے، ہجرت کی، پورے کے پورے کاروبار ان کے مکہ میں تھے، اس کو چھوڑ کے نکل گئے. تو یہ تھے وہ چنے ہوئے لوگ، وہ سچے مومن جنہوں نے سب سے اوپر اللہ کی رضا کو رکھا. باقی لوگ جیسے ہم لوگ ہیں جو بائی برتھ مسلمان کہلاتے ہیں، تو یہ جو صحابہ تھے اصل اسلام کی شان و شوکت کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا انہوں نے. یعنی جب مشکل کا دور تھا اس وقت میں اسلام قبول کرنا اور ہمارا ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہونا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ لوگ قربانی سے رزسٹ نہیں کیا کرتے تھے. اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ دنیا میں ہمیشہ بہت تھوڑے ہی رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں.
ٹھیک ہے، اگر ہم اس دور میں پیدا نہیں ہوتے، ہم آج کے دور میں پیدا ہیں، اور آج کے دور میں بھی کتنی مشکلات ہیں ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں. دین کو نافذ کرنا، سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا آج کے ٹائم پہ کتنا مشکل ہو گیا ہے. تو آپ یہ سوچیے نا کہ ہمارا بھی تو امتحان کا ٹائم یہی ہے کہ ہم کتنا اپنے قول میں سچے ہیں، کتنا ہم اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. کیا ہم واقعی ان قلیل میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت کم لوگ اطاعت کرنے والے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ کرتے جس کا انہیں واعظ کیا جا رہا ہے، جس کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تو وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، حال اور انجام کے لیے بھی. ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ بہت بہتر ہوتا. یعنی ان کا جو ابھی کا حال ہے، جس حال میں وہ ہیں پریزنٹلی، بھی ان کے لیے اچھا ہے، اور آخرت کے انجام کے اعتبار سے بھی یہ بہت بہتر ہوتا. تو انسان جب اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے یا مشکل سے مشکل کام کر جاتا ہے، تو پھر اس کا حال بھی اور انجام بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے فیصلے قبول کرنا ہی انسان کو سب سے زیادہ مشکل کام لگتا ہے. مثلاً تقدیر کے فیصلے جو ہمیں پسند نہیں آتے، یعنی اسی پر ہم ریگریٹ کرتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرا یہ کیوں نقصان ہو گیا، فلاں کام اس طرح کیوں نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ریگریٹ کرتے رہتے ہیں تقدیر کے فیصلے پہ. لیکن اگر انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر ایک بار ایکسیپٹ کر لے کہ میرے رب نے میرے لیے یہی چاہا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا ٹیسٹ میں، اس کا جو ٹیسٹ لیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی جو آزمائش ہوتی ہے، تو اسی چیز کو اگر بندہ ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے اس پہ ثابت قدم رہنا ہے، تو اس کا انجام بہت بہتر ہوتا ہے. چاہے وہ اسے اس وقت نظر نہیں آ رہا ہو، فوراً آپ کو اس کا انجام نہیں پتہ چل رہا ہو سکتا ہے، وقتی طور پہ مشکل ہو آپ کی، لیکن اگر آپ کو اس آیت پہ بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً یہی ان کے لیے بہتر ہے اور بہت زیادہ مضبوط والا، ثابت قدمی کے اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کا بہت اچھا فیصلہ اور اچھا انجام ہوتا ہے. ایک ہماری چاہت ہوتی ہے اور ایک اللہ کا فیصلہ ہے، کہ وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے، لیکن ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا ہے، زیادہ مضبوطی والا ہوتا ہے. یعنی اطاعت زیادہ ہوتی ہے جتنا یقین زیادہ ہوتا ہے. ایمان پکا ہوگا اطاعت شروع کرنے سے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ اللہ کی اطاعت کرتے جاتے ہیں تو آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. نیکی نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، پھر آپ کے قدم جمتے رہتے ہیں. ایسے ہی اگر ایک گناہ کرتے ہیں، ایک نافرمانی کا کام کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت سارے رولز، اللہ تعالیٰ کے احکامات فالو کرنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. گناہ سے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے. تو اسی لیے سوال یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو ویک کرتی ہیں؟ ایسی کون سی باتیں ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے ثابت قدمی کو ڈگمگاتی ہیں، جو انسان کو اندر سے ویک کرتی ہیں، جو اللہ کے حکم ماننے پہ اس کو جو ہے شیک کر دیتی ہیں؟ تو دو بڑی ریزنز بتائی جاتی ہیں: شبہات اور شہوات. شہوات ڈیزائرز، جیسے کھانا، سونا، ٹھیک ہے، یا پھر جو سیکشول ڈیزائرز ہوتی ہیں، یا شہرت کی ڈیزائر ہونا، سب کی الگ الگ خواہشات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جو انسان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں، اور اسی سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے. یہ اس کا ویک پوائنٹ بن جاتے ہیں. جو بھی انسان کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس کی شہوات میں آ جائے گا. کوئی بھی چیز جو شہوت بنتی ہے وہ کب بنتی ہے؟ کہ جب انسان اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، وہ پوری طرح سے اس پہ مغلوب ہو جاتا ہے اور حق کو چھوڑ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حق چھوڑ کے ہم جن دوسری باتوں کے اندر پھنس جاتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ ایک طرح سے شہوت ہو جاتی ہے ہماری. دوسرا رہتا ہے شبہات. شبہات ہوتے ہیں شک کرنا. ٹھیک ہے، کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں بات کی دنیا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یا پھر کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ حکم نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. کوئی بھی لا علمی کی بات یہ جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے، تو اس کا کیا علاج ہے شہوات کا؟ کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو نہ ماننے والے جو ہوتے ہیں وہ ڈاماڈول ہوتے رہتے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن جب آپ کے پاس علم آ گیا ہے تو اس کے بعد آپ کو وہ کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ایسے ہی لوگوں کو درجے ملتے ہیں جنت میں، جو کام کی کمٹمنٹ دکھاتے ہیں، احسن درجے پر کام کرتے ہیں. جب کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ کام اچھا ہو ہی جائے گا. جیسے ابھی ہم نے کچھ کام سٹارٹ کیا، قرآن سمجھنا سٹارٹ کیا، عربی سیکھنا سٹارٹ کی، یا کوئی بھی نیکی کا کام، لیکن سٹارٹنگ میں وہ مشکل لگ رہا ہے، ہم کو پرابلمز ہو رہی ہیں، ٹائم مینیج نہیں ہو رہا، یا فیملی والے یا آس پاس والے جو ہیں وہ پریشر ڈال رہے ہیں. کوئی بھی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کو مشکل ہو رہی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ چلتے جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، آپ ثابت قدم رہیے. اگر آپ ثابت قدم رہیں گے، چلتے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے قدم جما دے گا. نیکی میں استقامت آتی ہی جب انسان ان کمپلیکسٹیز کو، شکوک و شبہات کو، شہوات کو، ان سے باہر نکل جائے
اور اللہ کے فیصلے سے اپنے دل میں تنگی محسوس نہ ہونے دے. یعنی آپ ان ساری ڈیزائر سے بھی باہر نکل گئے، ڈاؤٹ سے بھی باہر نکل گئے، اور آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے کیوں کیے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو تب ایسے لوگوں کو ہم اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائیں گے. عظیم کے اندر کثیر بھی آ گیا اور شدید بھی آ گیا، یعنی بہت بڑا ریوارڈ، بہت ایکسٹریم ریوارڈ آپ کو ملنا ہے اللہ کی طرف سے اگر آپ استقامت کے ساتھ رہتے ہیں. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد اگلی آیت میں بھی آتا ہے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ ایسے ثابت قدم لوگوں کو ہم صراط مستقیم کی رہنمائی کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی عظیم صراط مستقیم کی رہنمائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدھے راستے کے اوپر چلنا، یہ بھی ان لوگوں کو حاصل ہوگا. تو ثابت قدمی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، اللہ کی اطاعت کرنے سے اور پکا عزم کرنے سے. یعنی آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور پکا عزم ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو آپ کے اندر ثابت قدمی آئے گی، اور ثابت قدمی کے نتیجے میں ہی آپ کو اجر عظیم اور صراط مستقیم کی رہنمائی ملے گی. قرآن میں بھی آتا ہے کہ جو ہدایت پائیں گے اللہ ان کو ہدایت میں اور اضافہ ان کا کرتا چلا جاتا ہے. جو آپ ہدایت کی طلبگار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر گائیڈنس دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو گائیڈنس ضرور ملتی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. ٹھیک ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو ماننے والا، جو شخص اپنی خواہشات، اپنی مصلحت کو، اپنی نفس پرستی کو، اس کو چھوڑ کر اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ترجیح دیتا ہے، تو ایسے لوگ اپنے رب تک پہنچ جاتے ہیں. ان لوگوں کے اونچے مقام پر جانے میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، کہ ان لوگوں کا ساتھ اور ان لوگوں کی دوستی ملے گی جن پر اللہ نے انعام کیا. جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ راستہ دکھا جن لوگوں کا راستہ، وہ لوگ جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا. اس کے جواب میں ہم نے وہاں تفسیر میں بھی پڑھا تھا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جو ثابت قدم رہتے ہیں، کہ ان لوگوں کا جن پہ اللہ نے انعام کیا، ان کا فرینڈ، ان کا دوست بنایا جائے گا، ان کا رفیق بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، کون کون لوگ ہیں وہ؟ دیکھیے ایک چیز اور آتی ہے یہاں پہ، کہ یہاں پہ جو آیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر آیا، تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ کی اطاعت کر اور رسول کی اطاعت کرنا، تو اللہ کے ساتھ کے نعوذ باللہ رسول کو شریک کر دیا گیا ہے. یعنی کیا یہ شرک ہو گیا ہے؟ تو اس سوال کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ دیکھیے دو طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کونی اور ایک ہوتا ہے شرعی. کونی امور ہوتے ہیں اور شرعی امور ہوتے ہیں. کونی امور یعنی کائنات کے امور، کائنات کی بناوٹ، رزق مہیا کرنا، پیدا کرنا، فوت کرنا، ان احکامات، ان امور میں رسول شریک نہیں ہوتے، کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن جو دوسرے امور ہیں جو شرعی امور کہلاتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ہی ذریعہ بنایا گیا ہے شریعت پہنچانے کا، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شریعت پہنچائی. اس لیے یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم آیا ہے. جو رسول اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے. یعنی اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں تو وہ ایکچولی اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے کرنے کو کہا. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ یہاں رسول کی اطاعت کا حکم ہے. تو اس سے ہم یہ ڈاؤٹ نہ لیں کہ یہ رسول کی اطاعت جو ہے نعوذ باللہ شرک ہو گئی، کہ ہاں اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے اور رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے. پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھی دنیا اور آخرت میں، کون لوگ ہوں گے ان کے ساتھی؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یعنی نیک لوگ، وہ ان لوگوں کے ساتھی ہوں گے. یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. تو اور پھر یہ فرمایا کہ یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. پہلی کیٹیگری کس کی بتائی گئی؟ انبیاء کی، یعنی ان کے ساتھی ہوں گے کون؟ انبیاء. کہ انبیاء جو ہے نبا سے بنا ہے، ہم جانتے ہیں نبا خبر پہنچانے والا، ایک اہم خبر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم خبر آئی ہے اس کو پہنچانے والے لوگ، جو وحی کے ذریعے ان کو پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ لوگ ہیں پہلے درجے میں آتے ہیں. نبی اپنی امت کا بہترین انسان ہوتا ہے. اور پھر دیکھیے نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو وحی ملتی ہے لیکن شریعت نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ شریعت جس کو ملتی ہے وہ پھر رسول ہو جاتا ہے. نبی
ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہو، وہی کے ذریعے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے، وہ نبی کہلاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو شریعت بھی مل جائے، قانون بھی مل جائے موقع اس دور کے حساب سے، تو شریعت اگر اللہ تعالیٰ دے کے بھیجتا ہے تو پھر وہ رسول بن جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو رسول کہیں گے۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، اور رسول نبی پر مقدم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ساتھی کون ہو گئے؟ انبیاء، کہ آپ کو ان انبیاء کا ساتھی بنایا جائے گا جو بہترین لوگ ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان کی رفاقت آپ کو حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری کس کی ہے؟ انبیاء کے بعد صدیقین کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ صدیقین جو خود بھی سچے ہوتے ہیں اور سچ کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ایسا شخص جو اپنے ہر معاملے میں سچا ہو، حق کا ساتھ دینے والا ہو، ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، جو بھی ڈیل کرتا ہے، جس طرح بھی وہ ڈیلنگ کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، وہ سچائی پر مبنی ہوتے ہیں، حق پر مبنی ہوتے ہیں، اس کی ساری زندگی سچ کا نمونہ ہوتی ہے، سچا کھرا انسان، سیدھا انسان، ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا ہے صدیق۔ اور پھر سچ کی تصدیق کرنے والا بھی، یعنی جو بات سچی ہے اس کو آپ نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ معراج کے موقع سے واپس آئے تو سب سے پہلے آپ نے تصدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ ہی ہوگا، اسی لیے تب آپ کا لقب الصدیق پڑا تھا، کہ یعنی سچ کی تصدیق کرنے والے۔ پھر اس کے بعد شہداء کی باری آتی ہے، شہداء، ٹھیک ہے، شہید سے بنا ہے، شہید کی جمع ہے شہداء، یعنی گواہ، گواہ ہونا، ٹھیک ہے، وٹنس ہونا، اللہ کی راہ میں جان دینے والا یا پھر گواہی دینے والا۔ اب دیکھیے ان دونوں کو ریلیٹ کیسے کیا جائے گا کہ جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے وہ اپنے ایمان کی صداقت سے، اپنی پوری زندگی سے یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ جس راستے کو میں مانتا ہوں وہی دراصل سچا راستہ ہے، اور اس پہ چلنا اس کی اس پہ اس گواہی ہوتی ہے۔ پھر وہ اس راستے میں اگر اس کی جان بھی چلی جاتی ہے تو وہ اپنی بات کو سچا کر دکھاتا ہے کہ میں نے اپنی جان بھی اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دی، یہ اس کی زندگی سے گواہی دی جاتی ہے، اس کی قربانی سے گواہی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شہید ہوئے کہ جو گواہ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے راستے میں جان دینے والے ہیں۔ اب دیکھیے گواہ میں علماء بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ اولو العلم گواہی دینے والے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گواہی دینے والے ہوں گے، اولو العلم میں سے ہوں گے، انہیں علماء میں سے ہوں گے، علم رکھنے والے، علم میں پختگی حاصل کرنے والے، ان کو بھی گواہ کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا علم اتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ اتنے اپنے علم میں جمے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا علم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کوئی چیز، ٹھیک ہے، جتنا آپ کا یقین پختہ ہوتا جائے گا اتنا آپ کے سامنے چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے، تو اس لیے علماء کو بھی گواہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد صالحین کی باری آتی ہے، صالح لوگ، وہ انسان جس کے ہر عمل، اس کی ہر حرکت سے نیکی ظاہر ہوتی ہے، اس کے ہر ایکشنز گواہی دیتے ہیں نیکی کے کام کی، ہر ایک کے لیے وہ خیر خواہی رکھتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے خیر ہی خیر اس سے نکلتی ہے، اس کی زبان سے کبھی شر نہیں نکلتا، اس سے کبھی لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کسی بھی نبی کے صحیح طور پر اس کے پیروی کرنے والے، اس کے فالوورز، وہ صالح لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نیک لوگ۔ اب یہ صالح جو ہے وہ فاسق کی ضد ہے، ٹھیک ہے، فسق کی ضد ہوتی ہے صلاح، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کون ہیں؟ جو نبی کے ماننے والے ہیں۔ اب اس کے بعد صالح سے کم تر لوگ کون ہوتے ہیں؟ کہ کچھ نیکی کے کام کر لیا، کچھ غلطی بھی اس میں شامل ہو گئی، کچھ گناہ کے کام بھی ہو گئے، ان لوگوں کو بھی یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر وہ اسی کوشش میں لگے رہیں گے تو ان سے ملا دیا جائے گا ان لوگوں سے، یعنی کہ اگر آپ اسی طریقے پر چل رہے ہیں، اگر کوئی مسٹیک ہو رہی ہے، قدم آپ کا پھسل رہا ہے، لیکن آپ کوشش کرتے جائیں، ثابت قدمی میں ڈٹے رہیں، ٹھیک ہے، تو آپ انشاءاللہ اس منزل تک پہنچ جائیں گے۔ موت آنے تک تو ایسا ہی ہوگا کہ آپ اسی راستے پہ ہوں گے، تو ایک نہ ایک دن آپ وہاں تک پہنچ ہی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی اگر آپ علم حاصل کرتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں تو علم کے راستے پر چلنے والا اگر فوت ہو جائے تو بھی وہ شہید کا درجہ پا لیتا ہے، تو بھی آپ کو ان لوگوں سے ملا دیا جائے گا۔ کہ تو جو اطاعت کا جذبہ اختیار کرتا ہے، دل و دماغ سے جذبات کو ہٹا کر اس راستے پر چل پڑتا ہے، منزل تک اگر وہ نہیں بھی پہنچ پاتا تو بھی اسے پہنچا دیا جائے گا۔ یعنی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے اتنا علم حاصل کیا یا بہت ساری نیکیاں کریں، ٹھیک ہے، یا آپ نے پورا قرآن حفظ نہیں کیا، آپ کی تفسیر پوری نہیں ہوئی ہے، یا آپ بہت بہترین انسان نہیں ہیں، لیکن آپ کی توبہ یا آپ کا اخلاص، آپ کی کوشش سچی ہے، آپ پوری طور پہ کرنا چاہتے ہیں، آپ جٹ گئے ہیں کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ آپ اس راستے پر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود منزل تک پہنچا دے گا، آپ بس اس راستے پر قدم ڈال دیں اپنا۔
حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو کم سے کم اللہ سے محبت، انبیاء سے محبت، صدیقین، شہداء، صالحین سے محبت کا جذبہ تو محسوس کریں. گویا ہمارے لیے وہ درجہ نہیں ہے جو آپ کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہم ان سے محبت تو کر سکتے ہیں. تو محبت کرنے والوں سے ملا دیا جائے گا. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کا سوال کیا، جب صحابی نے آپ سے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری تیاری کیا ہے جو تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو یا قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو. تو اس پر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کی رسول سے محبت کرتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو. سبحان اللہ. تو یعنی ہم صرف محبت کے جذبے پر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں کہ جن لوگوں تک ہمارا مقام نہیں پہنچ سکتا. ایک اور صحابی تھے جنہوں نے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تو پھر کثرت سجود کو اپنے لیے لازم کر لو، اس طرح میری مدد کرو. یعنی نوافل کی کثرت کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہو. اس طرح کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم کو مجھ سے ملا دے گا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ملا دے گا. اگرچہ درجوں میں فرق ہوگا لیکن ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ. تو ہمیں اسی چیز کی کوشش کرنی ہے. اور ایسے ہی اچھے دوست کا کرائٹیریا بھی کیا بتایا گیا ہے کہ اگر آپ خود بھی اچھے ہوں گے تو اپنے دوستوں کو بھی اس چیز کی طرف لائیے کہ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہاں پہ ملا دے ایک دوسرے کے ساتھ میں. تو رفیق کہ جن کا مشن ایک ہوتا ہے، جن کی سوچ ایک ہوتی ہے. تو یہی سوچ جیسے آپ اپنے لیے محسوس کرتے ہیں ایسے ہی اپنے دوستوں کے لیے بھی سوچیے. یا جو کوئی بات آپ کو پتہ چلے بہتری کی ہے، خیر کی ہے، کوئی نئی بات پتہ چلے آپ کو جس میں آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا، اسے بھی شیئر کیجیے. اور ان لوگوں کو ملا دیا جائے گا چاہے فاصلہ کتنا ہو، چاہے کوئی اونچی درجے کی جنت میں ہو، نیچے درجے کی جنت میں ہو، یا چاہے کوئی نعوذ باللہ جس پہ عذاب ہو رہا ہو. اگر آپ کا دوست اونچے درجے پر ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں تو میرا دوست تھا، میرا بھائی تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے بھی اس بندے کو جہنم سے نکال دیں گے. اسی لیے اچھے دوست بنانا بہت ضروری ہے. کہ جو آپ کے دوست ہیں، کیا پتہ آپ کا کون اچھا دوست ہو جو قیامت کے دن آپ کی اور میرے لیے دعا کرے اور اس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے. ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، یہ کسی انسان کا، کسی رسول کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے. اس مقام پر پہنچایا جانا، ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب ہونا. ورنہ دنیا میں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کا دوست بن ہی جاتا ہے، کمپنی ہماری بن ہی جاتی ہے. لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ نیک لوگوں کا ہمیں ساتھ مل جائے. ایسے لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تھا، جو انسانیت میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں. یہاں پہ ان کی لسٹ آ گئی ہے ہمارے سامنے. اور ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں ان تک؟ ان سے محبت کر کے، ان کے طریقوں کو فالو کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفا باللہ علیما. اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا کہ اسے اپنا فضل کس پر کرنا ہے، کون اس کا مستحق ہے، کون کتنی کوششیں کر رہا ہے. جتنی آپ کی کوشش ہوگی، جتنا آپ اللہ سے اس کا فضل مانگیں گے، ہدایت کے راستے پہ ڈٹے رہیں گے، ثابت قدمی کی کوشش کرتے رہیں گے، اتنا زیادہ آپ کے لیے سفر آسان ہوگا انشاءاللہ. ان آیت کی تلاوت سن لیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.